ہم نے مکاشفہ اس کے تیسرے باب کی 14ویں آیت سے پڑھا تو لکھا کہ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو میرے عزیزو، لودیکیا کا جو مطلب ہے جو ہم نے پڑھا کہ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھا، اس کا مطلب ہے انسانوں کی حکومت۔ کیا مطلب ہے؟ انسانوں کی حکومت، ایسا گروپ جہاں خدا کی نہیں بلکہ کس کی مرضی چلتی ہے؟ انسانوں کی اپنی مرضی۔ اور ہسٹری بتاتی ہے جہاں انسان نے اپنی مرضی کی ہے وہاں اس نے ہمیشہ کیا کیا ہے؟ نقصان اٹھایا۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ جہاں انسان نے اپنی مرضی کی ہے وہاں انسان نے ہمیشہ کیا کیا ہے؟ نقصان اٹھایا۔ تو آج ہم اس بات کو دیکھیں گے، ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، گرم نیم گرم ایماندار۔ خدا ان کے کلام میں سے ہم نے دیکھا کہ لودیکیا کی کلیسیا کے جو فرشتہ ہے اس کو کیا لکھا گیا کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ ہے، خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ یہاں جو لودیکیا کی کلیسیا کا فرشتہ ہے وہ کون ہے؟ کلیسیا کا جو فرشتہ ہے اس کو کہا گیا ہے جو اس کا خادم ہے، پاسٹر کہہ لیں، کلیسیا کا جو پاسٹر ہے، خادم ہے، اس کو خدا جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آمین اور سچا برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا تو پھر سرد ہو جائے ٹھنڈے، یا پھر گرم ہو جائے۔ نہ سرد ہے نہ گرم ہے، کوئی سواد نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینک دوں، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو، کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے۔ تو میری عزیزو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سرد ہے، یہاں ہم دیکھیں گے سرد کے بارے میں، جو سرد ہے جو چرچ سے باہر ہے وہ کون ہے؟
سرد. جو چرچ سے باہر ہے وہ سرد ہے. وہ ان کا کام کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر خدا کے خادموں، خدا کے لوگوں کے خلاف باتیں گھڑتے رہتے ہیں کہ یار پادری نہیں ٹھیک، اب فلانا پادری بھی ٹھیک، اب فلانا پادری بھی ٹھیک. ان کا کام کیا ہے؟ جو کون ہے؟ سرد. اپنی کبھی سوشل میڈیا پر دیکھیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، تو وہاں اکثر لوگ آپ کو ملیں گے وہ خدا کے خادموں پر تنقید کرتے ہوئے ملیں گے کہ وہ پادری بھی نہیں صحیح، وہ فلانا پادری بھی نہیں صحیح، وہ فلانی کلیسیا بھی نہیں صحیح، وہ فلانی بھی نہیں صحیح. وہ کہتا میں صحیح ہے. تو جو دوسروں پر تنقید کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو لیکن کہ اس کا کام کیا ہے؟ مخالفت کرنا. جو چرچ سے باہر ہے وہ کون ہے؟ سرد. اس کا کام کیا ہے؟ جو گرم ہے ان کا اوپر تنقید کرنا اور کہنا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ فلاں پادری ٹھیک نہیں ہے. کسی کا نام لینا اچھی بات نہیں ہے، مگر اس میں آپ کو نام بھی مل جائے گا. سوشل میڈیا پر وہ باقاعدہ نام کے ساتھ تنقید کرتے ہیں، فلانا پادری اس کا نام یہ ہے، فلانا اس نے یہ کر دیا، اس نے فلاں کر دیا. تو میرے عزیزو، سرگرم وہ لوگ ہیں جو خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، یعنی کہ گرم، یعنی کہ جو گرم ہے. وہ لوگ ہیں جو خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ایسے لوگ خدا کے لیے تیار رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خدا کے لیے تیار رہتے ہیں. بہانے نہیں بناتے، کوئی بھی بہانا نہیں چلتا، نہیں، خدا دا کام ہے، کرنا ہے. فرسٹ پریورٹی ہے خدا کا جو کام ہے، اس کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں. نہ تو مجھے کوئی بیماری روک سکتی ہے، نہ مجھے کوئی کمزوری روک سکتی ہے، نہ مجھے کوئی دکھ روک سکتا ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف روک سکتی ہے، کیونکہ میں خدا کا ہوں اور خدا میرا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ لوگ کون ہیں؟ سرگرم، یعنی کہ گرم لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو گرم ہے. اور گرم کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر پاک روح کام کرتا ہے، اس کے اندر آگ لگائے رکھتا ہے اور وہ گرم رہتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ آگ کو نہ بجھاؤ. کیا کہتا ہے پالوس رسول؟ آگ کو نہ بجھاؤ، روح کو رنجیدہ نہ کرو. ہم تو روح کو بھی رنجیدہ کرتے ہیں، آگ کو بجھائے رکھتے ہیں. اور آگ کب لگتی ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم دعا میں مشغول رہتے ہیں، دعا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو پاک روح آگ لگائے رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سب کہیں ذرا ہاللیلویا. 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 ہاللیلویا کہنے کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے. میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا کہ جب اس بات پر غور کریں کہ جو گرم ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ تیار رہتے ہیں. اور وہ لوگ جو سرگرم ہے، یعنی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں، میں نے بپتسمہ بھی لیا ہوا ہے اور میں نجات پا چکا ہوں، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے سرگرم کی بات. جو چرچ میں ہی رہتے ہیں، دعا بھی بڑی کرتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں، تائیکی بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اور اگر موقع مل جائے تو پھر دیکھ شیک بھی دے دیتے ہیں.
یہ بڑے سرگرم لوگ ہیں. یہ کون ہے؟ بڑے سرگرم لوگ ہیں. اور اگر ہم ان کے کاموں پر غور کریں تو ان کا کام کیا ہے جو اپنے آپ کو سرگرم کہتے ہیں؟ انہوں نے سارے پادریاں کو دعا کرانی تھی. سرگرم جی نے اتنے سرگرم ہے جڑا پادری لبے وہ کوئی دعا کرانی ہے. بھائی جی بیٹھتے دعا کرتے کی مسئلہ ہے فلاں مسئلہ. اگلا پادری لبے وہ کو بھی دعا کرانی ہے. اسے کام لے وہ اعتبار نہیں آیا. اگلا آیا وہ کو بھی اسے کام لی دعا کرانی ہے. ایمان نہیں. سرگرم نے نظر آ رہے ہیں سرگرم. اور میں نے آپ کو بتایا کہ چرچ آئیں گے, چرچ کے بعد پادری کو کہہ جائیں گے ساڑھے گھر بھی آیا. غور سے سنتے جائیں. اور اگر پادری گھر پر نہیں آئے گا, اگر کسی کو برا لگے تو وہ بول سکتے کہ پادری تے امداری وزٹ کرن دے اسی بھی نہیں جانا. پادری وزٹ کرن نہیں آندا اسی بھی نہیں چرچ جانا. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو کہتے ہیں ہم سرگرم ہیں, جو ہر وقت چرچ میں بھی رہتے ہیں اور دیگے بھی دیتے ہیں, ہدیے بھی دیتے ہیں, دائیکی بھی دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. جدن پادری نے وزٹ نہ کیتا انہوں نے چرچ نہیں آنا. پادری ہوندے ہی نہیں, اسی نہیں آنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر اوقات آپ دیکھیں کہ پادری جو ہے اس نے ہفتے کا دن رکھا ہے وزٹ کا, تاکہ لوگوں کو ہلائے کہ صبح توار ہے, صبح کی یہ توار چرچ ہونا ہے. وہ پھر بھی نہیں ہوتے. وہ پھر بھی نہیں ہوتے. یعنی کہ ہمیں یہاں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ جو لوگ سرگرم ہیں, ہر کام میں آگے آگے, ہر کام میں آگے آگے, تو میرے عزیزو ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر پادری آپ کے گھر میں وزٹ نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے چرچ نہیں آنا. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ آپ نے چرچ نہیں آنا. چرچ جانا آپ کے لیے ایک باعث فخر بات ہونی چاہیے. آپ کے لیے برکت کی بات ہونی چاہیے. تو اب ہم بات کریں گے نیم گرم ایماندار پر. نیم گرم ایماندار جو ہے, جو ہمارا ٹاپک بھی ہے, ان کا کام کیا ہے؟ نیم گرم ایماندار کا ابھی ہم نے یہاں سیکھا کہ جو نیم گرم لوگ ہیں, خدا کیا کہہ رہا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے, نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. بس چونکہ نہ تو سرد ہے نہ گرم بلکہ نیم گرم ہے, اس لیے میں تجھے کیا کرتا ہوں, اپنے منہ سے نکال کر.
یا تو سرد ہو جا اور یا پھر گرم ہو جا۔ تو خدا کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ کس طرح کے لوگ چاہیے خدا کو؟ گرم گرم لوگ، سرگرم۔ کیسے لوگ چاہیے خدا کو؟ سرگرم۔ نہ نیم چاہیے یا نیم گرم چاہیے، نہ سرد، نہ نیم گرم چاہیے نہ سرد چاہیے۔ خدا کو سرگرم لوگ چاہیے۔ تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم چاہے کتنے بھی زیادہ خدا کے ساتھ وقت گزاریں، کتنا بھی زیادہ اس کی حضوری میں رہیں، اگر ہم سرگرم نہیں ہیں تو وہ وقت ہمارا بیکار ہے، وہ وقت ہمارا بیکار جا رہا ہے۔ اس وقت کو ہم نے جو خدا کے حضور گزارا، اگر سرگرم ہو کر نہیں گزارا، صرف ہم نے محض ایک نیم گرم طور پر اس وقت کو گزارا ہے، دکھاوے کے لیے کہ میں چرچ میں بھی ہوں، میں خدمت بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں دائیکیاں بھی دیتا ہوں، میں سارا کچھ کرتا ہوں، مگر خدا جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے، خدا اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ وہ اپنے پیسے پر فخر کرتا ہے۔ ابھی میں نے بات کی کہ وہ سارا کچھ کرتا ہے، دے کے بھی دے دیتا ہے، دے کے جب دیتا ہے تو بڑے فخر سے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ سب کو کھانا کھلاؤ، یعنی کہ اس کو اپنے پیسے پر کیا ہے؟ فخر ہے۔ خدا پر اس کو فخر نہیں ہے، خدا پر اس کو فخر نہیں ہے۔ تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ اگر فخر کرنا ہے تو کس پر؟ مسیح یسوع پر۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اگر ہم نے فخر کرنا ہے تو صرف اور صرف مسیح یسوع پر کرنا ہے۔ تو وہ شخص جو نیم گرم ہے، وہ دیگے شیگے چڑھا کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا ہے؟ نیکی کے کام کر لیے، پادری کو دعا بھی کرا لیے، اس تو بعد انہیں پادری نو گھر آن دا بھی دعوت دے دینی، گھر بھی آؤ جی، دیکھ بھی دے دیتی ہے، ایک برکت ہے آ گئی ہے، اس تو بعد دعا بھی کرا لی پادری کو، ایک برکت ہے آ گئی، انہوں نے گھر بلاواں گا تو اور برکت آ جائے گی۔ سو میرے عزیزو، آپ کو پتا ہے کہ 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے مکاشفہ میں۔ کتنی؟ 7 کلیسیاؤں کا۔ تو خدا نے ان 7 کلیسیاؤں کو جب یہ خط لکھوایا، آپ یہ شروع کریں یہاں سے پڑھنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوسرے باب سے مکاشفہ دوسرا باب میں سے آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو 7 کلیسیاں ملیں گی۔ تو خدا ان کلیسیوں سے ہم کلام ہے۔ تو یہاں جب ہم لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، تو کیا ہے؟ نیم گرم ہے، نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، تو کیا ہے؟ نیم گرم ہے۔ اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال کر پھینکنے کو۔ تو اس سے پہلے کہ خدا ہمیں پھینک دے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا بننے کی ضرورت ہے؟ ہمیں سرگرم بننے کی ضرورت ہے۔
خدا کو نہ نیم گرم چاہیے نہ سرد چاہیے. سرد جو ہے وہ تو سر درد ہی کرتے ہیں. اور خدا کو کیسے لوگ چاہیے؟ سرگرم لوگ، کہ دعا ہو رہی ہو اور اس جگہ پتہ چل رہا ہو کہ یہاں دعا ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ دعا ہو رہی ہو اور وہاں کلیسیا ہو اور وہاں جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں، تو دعا کے وقت پتہ چلے کہ وہ جگہ جو ہے وہاں دعا ہو رہی ہے. وہ جگہ گونجنی چاہیے دعا سے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. روح القدس کام کرنا چاہیے اس جگہ پہ. میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا ایک دفعہ. کوریا کے اندر ایک چرچ میں دعا ہو رہی تھی. دعا جب وہ کلیسیا کر رہی تھی، دعا کرتے کرتے اس چرچ میں آگ لگ گئی. دعا کرتے کرتے اس چرچ کے اندر آگ لگ گئی. جو باہر سرد لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ بالٹیاں بھر بھر کے پھینک رہے ہیں. کھڑکیوں سے آگ باہر جا رہی ہے، دروازے سے باہر وہ ڈال مجھے فائر آ گیا. آنے کے لیے آنے کا نام نہیں لے. اس لیے ہم کر رہے تھے ان کے اندر یاد نہیں سی قدس کی آگ اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ کھڑکیوں سے بھی باہر ایسی آگ جس طرح جیسے موسیٰ پہاڑی پر گیا تو ایک جھاڑی جو جلتی آگ تو تھی مگر وہ جھاڑی جو ہے جلتی نہیں تھی، ختم نہیں ہو رہی تھی، کوئلہ نہیں بن رہی تھی، کیونکہ وہ روح القدس کی آگ تھی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو وہ سارے کے سارے اس چرچ میں جب دعا کر رہے تھے تو آگ اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی، جو سرد لوگ تھے ان کو بہت زیادہ اس آگ کو دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ اتنی آگ لگی ہے، اندر سے کوئی نکل بھی نہیں رہا. آواز اندر سے آ رہی ہے، باہر کوئی نہیں نکل رہا. سو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ اس طرح کے سرگرم لوگ چاہتا ہے. نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، بلکہ تو کیا ہے؟ نیم گرم. تو ہم آج کل کیسے ایماندار بنے ہوئے؟ نیم گرم. کیسے ایماندار ہے؟ نیم گرم. بپتسمہ بھی لیا ہے، غیر زبان بھی بولی جا رہی ہے، ہدیہ بھی دیتا جا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. روح القدس کام نہیں کر رہا. روح القدس کام نہیں کر رہا تو خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے. ٹھیک ہے؟ اس طرح کے لوگ نہیں چاہیے مجھے. مجھے سرگرم لوگ چاہیے، نہ ٹھنڈے چاہیے دینے نہ درمیانے چاہیے دینے. ہاں جی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہ ٹھنڈے نہ درمیانے. جس طرح ابھی سردیاں آئیں گی تو ہم کیا کریں گے؟ ٹھنڈا پانی ہے تو نہانا مشکل ہے، پھر ہم اس کو تھوڑا سا کیا کریں گے؟ نیم گرم کریں گے، تو پھر اس سے ہم نہائیں گے. ہم تو نہا لیں گے مگر خدا کو
یہ بات ہو رہی ہے روحانی طور سے، اسپرچولی طور سے خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے کیسے لوگ چاہیے؟ سرگرم لوگ چاہیے، نہ ٹھنڈے لوگ خدا کو پسند نہیں۔ یہ دیکھو تاڑی بھی نہیں بجتی، تاڑی بھی جانا تو انجن کرتا ہے، ہاتھ دے اتنے بس انجن ہاتھ رکھتا ہے۔ تو خدا کو سرگرم لوگ چاہیے، پرستش میں بھی، کلام سننے میں بھی، دعا کرنے میں بھی، ہر ایک کام میں خدا کو سرگرم لوگ چاہیے۔ یعنی کہ چرچ آئے، بیٹھے، آرام سکون کیتا، گھنٹہ ڈیڑھ دن۔ ابھی میں نے جب آپ سے پوچھا کہ لاکھ سندے جو ہم نے کیا کلام سنا تھا، کسی نے جا کے پڑھا نہیں سنا، اس کا مطلب ہے ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ نیم گرم لوگ ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں، ہم نیم گرم ہیں۔ بس اتنے جو کچھ سن لیا ٹھیک ہے، گھر جا کے بائبل کھولنی ہوئی، وہ اتنے سن کے تے اتنے ہی چھڑ کے چلے گئے۔ جب ایک قدم باہر کٹیا چرچ چو بس اسی آزاد ہاں۔ بائبل مقدس میں متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں ہمیں نیم گرم لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ بتائے گا کون سے لوگ تھے 25ویں باب میں، متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں۔ جو لوگ بائبل پڑھتے ہیں ان کو یاد ہوتا ہے۔ 25ویں باب میں 10 کنواریوں کے بارے میں لکھا ہے، 5 بیوقوف اور 5 عقل مند۔ جو نیم گرم تھی وہ کون تھی؟ بیوقوف، ستیاں، نیندر بہت آ رہی ہے، نیند نال پریاں نے، گھروں بھی سو کے آ گئی نے، چرچ چ بھی ستیاں، چرچ چ بھی دل کردا اتھے لمیاں ہو جی۔ وہ کون ہے؟ نیم گرم۔ کون ہے؟ نیم گرم۔ تو خدا نے کہا کہ متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں 10 کنواریوں کے بارے میں، جن میں 5 جو ہے سرگرم تھی، انہاں کوپیاں جو تیل بھی لیا، تیاری کر کے بیٹھیاں نے کہ خداوند آئے گا تو انہاں دے نال جاواں گے۔ تیاری ہے، فل تیاری ہے، ایکٹیو زندگی بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے خدا کے ساتھ۔ مگر وہ نیم گرم جو ہے انہاں کپیاں جو تیل بھی نہ لیا، کپیاں صرف لے کے تو بہ گئیاں ہوتے، نیندر آئی تو سو گئیاں، آدھی رات ہوئی، دلہا آ گیا، دلہا آ گیا، آدھی رات ہوئی، شور مچا کہ دلہا آ گیا ہے، دلہا آ گیا ہے۔ انہوں نے ہلایا، اٹھو، دلہا آ گیا۔ اچھا دلہا آ گیا، بتیاں بالن لگیاں اپنی، مشلاں وچ تیل ہی پڑیا۔ اچھا تیل لین چلے گئے، نال دیاں نے پوچھیا تھوڑا جہا تیل دے دو، انہوں نے کہا جا اپنا کام کر، میرے کو تے اپنے لیے تیل لیے کتنے لے، تینوں دے دیتا تو میرے کو کٹ پہ لے جا کے کدو خرید کے لایا۔ وہ خریدن گئیاں نیم گرم جڑیاں سے، خریدنے کے لیے جب گئی واپس آئی تو دلہا چلا گیا، دلہا چلا گیا، واپسی آئی تو دروازہ بند ہے، دروازہ بجایا، اے خداوند کھول دے۔ خدا کہتا ہے جاؤ یہاں سے میری نظر سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں تم کو نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ یہ کون ہے؟ نیم گرم لوگ۔
انہوں نے ہدیے دے تکا لایا اپنے آپ دا یکی کٹ کٹ دیتی جاندے نے دیگاں دئی ہوندے نے اپنے پیسے دے غرور کر رہے ہیں خدا نہیں ہے ان کے پاس ایسے بہت سے لوگ نے دیکھے بہت سے اس طرح کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اس طرح کے لوگ ان کو کیا کہا جاتا ہے نیم گرم اور جب خداوند آئے گا ابھی ہم نے دیکھا کہ خداوند آیا تو نیم گرم جو تھے ان کی تیاری نہیں تھی وہ اپنے پیسے اپنے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور خدا کے آنے کی ان کو خبر ہی نہیں ہوئی سوئے ہوئے تھے روحانی طور سے سوئے ہوئے تھے سارا کچھ کیا ہے بپتسمہ بھی لیا اپنے اپنے نجات یافتہ بھی کہتے ہیں سارا کچھ مگر خدا نہیں ہے ان کے پاس روح ان کے پاس نہیں ہے مسا نہیں ہے حضوری نہیں ہے سارا کچھ ہے باقی سارا کچھ ہے یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہے تو یہ کون ہے جی نیم گرم ایماندار جنہوں نے صرف کی کیتا ہے فرض پورا کیتا ہے بپتسمہ لینا جی ہاں جی ٹھیک ہے بپتسمہ لینا تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گھوم رہے ہیں بپتسمہ لے کر اور فخر کرتے پھرتے ہیں کہ میں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے بپتسمہ لیا ہوا ہے تو ہے کون ہے وہ نیم گرم بپتسمہ لے کے جو نیم گرم ہے اس کو خدا کیا کر رہا ہے کہ میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے تو بیکار ہے تو نیم گرم ہے نہ گرم ہے تجھے نکال پھینکنے کو تو آج ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے تو آج کل زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انہی کاموں پر چل رہے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انہی کاموں پہ چل رہے ہیں نیم گرم کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں بپتسمے والے کتنے بیٹے نہیں تھے جنہوں نے بپتسمہ لیا 1 2 3 4 5 تو یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں کسی کو 14 سال ہو گئے ہیں کسی کو 20 سال ہو گئے ہیں مطلب مختلف سال جو ہیں ہم نے گزار دیے لیے ہوئے آج کے آج ہم نیم گرم زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن خدا کے سامنے بالکل کسی کام کی نہیں ہے خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح کے لوگوں کو کیا کرنے کو منہ سے نکال پھینکنے کو تو کیا کرنے کی ضرورت ہے سرگرم بننے کی ضرورت ہے کیسے سرگرم بنا جائے گا کیا کرنا پڑے گا اللہ کے حضور دینا پڑے گا خدا کو ٹائم دینا پڑے گا خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی پڑے گی خدا میں دعا بھی کرنا خدا میں کلام بھی پڑھانا تیرے تے عمل بھی کرنا ٹھیک ہے اور جب دعا ہوئے گی تو دعا بھی میں روج کراں گا ہاللویا ہاللویا دعا بھی کینج کراں گا روج ابھی ہم ایک گیت گا رہے تھے تیرے مسا دی پہچان ہے غیر زبان ٹھیک ہے تو بہت سے ایسے بھائی بہن بیٹیاں ہیں جنہوں نے صدیاں ہو گئی ہیں بپتسمہ لیا ہوا ان کو کوئی نعمت آج تک نہیں ملی اس کی یہی وجہ ہے
اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ تو کیا ہے، سرد ہے، نہ گرم گرم ہے، بلکہ تو کیا ہے، نیم گرم، جس کی وجہ سے میں تجھے اپنے منہ سے نکالنے کو ہوں، چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ کس کو خدا کہہ رہا ہے؟ نیم گرم شخص کو۔ اس کو اپنی دولت پر کیا ہے؟ فخر ہے، کہہ رہے میں مالدار ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ کم وقت تو نہیں جانتا کہ تو خوار ہے، تو اندھا ہے، تو ننگا ہے، تو کیوں اپنے اوپر فخر کرتا ہے؟ تو اب ہم نے اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ جتنے نیم گرم لوگ ہیں، خدا ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت ہے اور خوار ہے اور غریب ہے اور اندھا ہے اور ننگا ہے۔ روحانی طور سے خدا اس سے بات کر رہا ہے کہ روحانی طور سے یہ چیزیں تیرے اندر نہیں ہیں۔ جسمانی طور سے بھلے تو امیر ہے، تیرے پاس دولت ہے، تو آج میرے عزیزو ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ پھر میں بتا دیتا ہوں کہ بپتسمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نجات